ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا اور اس دنیا میں بھیجنے کے بعد سب سے بڑی دولت اسلام کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمایا، اور اس اسلام کو لے کر جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے وہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ حضرات، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا، اور ہر نبی کو اللہ نے اس وقت تک کے لیے کچھ نہ کچھ معجزے عطا کیے تھے، اللہ نے کچھ نشانیاں ان لوگوں کو عطا کی تھی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اللہ نے بے شمار معجزے عطا کیے تھے، ان میں سے ایک سب سے بڑا معجزہ جو کبھی ختم نہیں ہونے والا، جو قیامت تک باقی رہے گا، وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ یہ وہ کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو باقی رکھا، اس میں کوئی رد و بدل کی گنجائش نہیں، اس کی آیتوں کو بدلنا، اس کے صورتوں کو بدلنا تو بہت دور کی بات، اس کے کوئی زبر زیر میں بھی کوئی فرق نہیں کر سکتا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی شان اور مرتبہ، جس کے مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بلند کیا، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا یہی ایک راستہ ہے۔ لیکن حضرات، آج میں یہاں پر قرآن مجید کی فضیلت پر بات کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا، کیونکہ قرآن مجید کی فضیلت، اس کا مقام اور مرتبہ، اس کی عظمت ہر مسلمان جانتا ہے، اور ہر مسلمان کے دل میں قرآن مجید کا وہ مقام اور مرتبہ ہوتا ہے جو ہونا چاہیے۔ لیکن آج میں یہاں پر کچھ لوگوں کو جگانے کے لیے کھڑا ہوں، کچھ غافل دلوں کو متنبہ کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ جو لوگ قرآن سے بہت دور ہو چکے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو صرف رمضان کے لیے خاص کر دیتے ہیں، اور بس ان کا معمول ہوتا ہے کہ رمضان میں قرآن مجید کو پڑھا جائے اور اس کی تلاوت کی جائے، باقی دنوں میں قرآن کو ایسے بھول جاتے ہیں جیسے کہ وہ کوئی کتاب بھی ہو۔ میرے بھائیوں، آج آپ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ قرآن مجید ہی سے مسلمانوں کی عظمت جڑی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھیے، اسلام آنے سے پہلے، قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے، یہ وہ لوگ تھے جو بکریوں کو چرایا کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہیں اونٹ چرانا بھی صحیح سے نہیں آتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میرا باپ خطاب روز شام کو گھر لوٹنے کے بعد مجھے ڈانٹا کرتا، مجھے مارا کرتا تھا، اس لیے کہ مجھے اونٹ صحیح طریقے سے چلانا نہیں آتا تھا۔ لیکن آپ دیکھیے، یہی وہ عمر ہے جنہوں نے جب قرآن کو اپنا دستور بنایا، ان لوگوں نے جب قرآن کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا، اپنی زندگی کے ہر معاملے میں قرآن مجید کو جب انہوں نے شامل کیا، تو یہی وہ لوگ تھے جو دنیا کو چلانے والے بن گئے تھے۔ دنیا کی بادشاہت اللہ نے ان کے ہاتھوں میں تھما دی تھی، یہ قرآن مجید کی بدولت تھی۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی اسی کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو عروج عطا کرتا ہے اور بہت سی قوموں کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور آج ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اس قرآن مجید کو اپنے ہاتھوں میں لیجئے، اس قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگائیے۔ آئیے، پیارے نبی فرماتے ہیں، سنیے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آج اگر کسی کو کچھ ایوارڈ دیا جائے تو وہ بہت خوش
जाता है। किसी टीचर को कहा जाए कि ये बेस्ट ऑफ टीचर है तो वो खुश हो जाता है। अगर किसी एम्प्लॉयर को किसी कंपनी में कहा जाए कि ये बेस्ट एम्प्लॉयर है तो वो खुश हो जाता है। इसी तरह दुनिया के हर मामले में किसी को भी किसी तरह का कोई अवार्ड दिया जाए, उसे बेहतर बताया जाए तो वो खुश हो जाता है। मेरे और आपके नबी आपको अवार्ड दे रहे हैं और ये वो अवार्ड है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता, इसमें कोई मुस्तस्ना नहीं। दुनिया में जितने लोग हैं उनमें सबसे बेहतर शख्स वो है। मेरे नबी ने कहा खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमा, तुम में का सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान मजीद को सीखे और सिखाए। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, कुरान मजीद को सीखिए और सिखाइए। और यहाँ पर मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि कुछ लोगों को ये इश्काल होता है, बल्कि इश्काल क्या, शैतानी वसवसा इसे कह लीजिए कि कुछ लोग कुरान पढ़ने के लिए बहाने बनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें कुरान पढ़ना नहीं आता, हमें डर है कि कुरान पढ़ेंगे गलती कर जाएंगे, गलती करेंगे तो गुनाह होगा, तो इससे बेहतर है कि कुरान पढ़े ही ना। मेरे भाइयों, ये सब शैतानी वसवसे हैं। जब भी आपके ज़हन में ऐसी बात आए और इसको ठुकरा दीजिए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान को याद कीजिए। प्यारे नबी ने कहा अल माहिरु बिल कुरान मअ सफरतिल किरामिल बररा वल्लज़ी यक़रउल कुरान व यततअतअ फीहि व हुवा अलैहि शाक़ फलहु अजरान। प्यारे नबी कहते हैं अल माहिरु बिल कुरान, जो कुरान मजीद पढ़ने में तुम में से अच्छा है, उसका माहिर है, बड़ी तजवीद से पढ़ता है, बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ता है और उस पर अमल भी करता है, तो उसके लिए नबी ने बशारत दी। कहा कि अल्लाह ऐसे शख्स को क़यामत के दिन अपने बड़े बड़े बुजुर्ग फरिश्तों की सफ में खड़ा करेगा। अल्लाह, ये कुरान मजीद का जो माहिर है उसकी फजीलत नबी ने बताई। और जो शख्स कुरान मजीद का माहिर नहीं, उसको नबी ने ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। सुनिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वल्लज़ी यक़रउल कुरान व यततअतअ फीहि व हुवा अलैहि शाक़ फलहु अजरान। जो शख्स कुरान मजीद पढ़ता है और उसे पढ़ने में दुश्वारी होती है, अटक अटक कर पढ़ता है, मेहनत करता है, कोशिश करता है, फिर भी वो कुरान मजीद पढ़ता है, प्यारे नबी ने कहा उसके लिए दुगना अजर है, उसके लिए दुगना अजर है। अल्लाहु अकबर। एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन क़रअ हर्फन मिन किताबिल्लाह फलहु हसना वल हसनतु बिअश्रि अम्सालिहा। जो शख्स कुरान मजीद का कोई एक हर्फ भी पढ़ ले उसके लिए एक नेकी है और वो एक नेकी 10 नेकियों के बराबर है। प्यारे नबी ने कहा वला अक़ूल अलिफ लाम मीम हर्फ वलाकिन अलिफुन हर्फुन व लामुन हर्फुन व मीमुन हर्फ। मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। तो पता ये चला कि जो शख्स कुरान मजीद से सिर्फ अलिफ लाम मीम की तिलावत कर ले उसके लिए 3 नेकियां है और ये 3 नेकियां 30 नेकियों के बराबर है। ये तो रहा कुरान मजीद के माहिर का। और जो शख्स कुरान मजीद मेहनत करके पढ़ता है उसके लिए दुगना अजर है, यानी सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ने पर उसके लिए 60 नेकियां दी जाती है। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, इस कुरान मजीद को अपना ओढ़ना और बिछोना बना लीजिए। याद रखिए, सिर्फ मुसलमान होना काफी नहीं और अपने आप को ये गलत फहमी में मत रखिए कि कल क़यामत के दिन हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। मैं आपके सामने एक वाकया, एक क़यामत का एक मंजर आपके सामने रख दूं और उसकी हौलना की वजाहत करते हुए उसके बारे में आपको मैं बतलाऊं कि बुखारी की हदीस है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला सूरज को एक नेज़े के करीब कर देगा, एक बालिश के करीब सूरज हो जाएगा, तो लोग पसीने में अपने टखनों के डूबे हुए होंगे और कुछ लोग अपनी पिंडलियों की हद तक डूबे हुए होंगे और कुछ लोग अपनी कमर तक और कुछ लोग सीने तक और कुछ लोग पूरी तरह से गर्क हो चुके होंगे। ये क़यामत का मंजर होगा। इसकी हौलना की बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बर्दाश्त न करते हुए लोग आपस में मशवरा करके आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम से कहेंगे, ऐ आदम, आप तो अबुल बशर हैं, अल्लाह ने आपको अपने हाथों से बनाया है, आप नहीं देखते कि हम कितनी तकलीफ में हैं,
اللہ سے کہیے اور ہماری سفارش کر دیجئے کہ اللہ ہم سے یہ عذاب ہٹا لے. تو آدم کہیں گے اللہ کی قسم آج اللہ تبارک و تعالی اس طرح غصے میں ہے جو پہلے کبھی نہیں تھا اور آگے کبھی ایسا غصے میں نہیں ہوگا. مجھے ڈر ہے, مجھے اپنی جان کا ڈر ہے کہ اللہ نے مجھے جس درخت سے منع کیا تھا میں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تھا. آج مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھے اس گناہ کے سبب پکڑ کے مجھے بھی جہنم میں نہ ڈال دے. اللہ اکبر. آدم کہیں گے یا ربی نفسی نفسی, اے اللہ آج تو مجھے بچا لے, میں کسی اور کا تجھ سے سوال نہیں کرتا. تو لوگ گھبرائے گھبرائے پریشان ہو کر نوح علیہ السلام کے پاس دوڑیں گے, جا کر ان سے کہیں گے اے نوح آپ تو اس امت کے سب سے پہلے رسول ہیں, اللہ نے آپ کو اس امت کے لیے رسول چنا اور آپ نے 50 سال کم 1000 سال تک لوگوں کو دین کی تبلیغ کی. اے نوح آپ ہماری سفارش کر دیجئے, ممکن ہے اللہ آپ کی سفارش سن لے. نوح کہیں گے لوگوں آج اللہ اس طرح غصے میں ہے جو پہلے کبھی نہیں تھا اور آگے کبھی نہیں ہوگا. آج مجھے ڈر ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو پکڑ لے گا کہ میں اپنے بیٹے مشرک کے لیے دعا کر دی تھی, اللہ آج مجھے اس گناہ کے بارے میں نہ پکڑ لے. وہ کہیں گے اللہ آج مجھے تو بچا لے, میں کسی اور کا تجھ سے سوال نہیں کرتا. پھر اسی طرح وہ سب دوڑے دوڑے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. ابراہیم علیہ السلام سے بھی اسی طرح کہیں گے کہ آپ تو خلیل اللہ ہیں, آپ ہماری سفارش کر دیجئے. ابراہیم کہیں گے نہیں میں نہیں کر سکتا, کیونکہ میں نے دنیا میں اپنی زندگی میں 3 جھوٹ کہہ دیے تھے. بلکہ یہ تو وہ جھوٹ نہیں ہے جو ہم جھوٹ جسے کہتے ہیں, بلکہ جسے پوریا کہا جاتا ہے جو کہ جائز ہے, وہ انہوں نے اپنایا تھا. لیکن اس کے باوجود وہ ڈریں گے اور کہیں گے کہ مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھے اس گناہوں کے بس پکڑ کر مجھے جہنم میں نہ ڈال دے. اے اللہ آج تو مجھے بچا لے, میں دوسرے کا کسی سے تجھ سے سوال نہیں کرتا. اسی طریقے سے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, وہ بھی کہیں گے کہ نہیں میں نے اپنی زندگی میں ایک شخص کا قتل کر دیا تھا, آج مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھے اس گناہ کے باعث پکڑ لے گا. پھر اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے. اسی طرح سب لوگ, سب انبیاء سارے لوگوں کو اسی طرح کہہ کر دھتکار دیں گے, کہیں گے کہ آج ہم اللہ سے کسی کو نہیں بچا سکتے, آج ہمیں خود اپنی جانوں کا خدشہ لگا ہوا ہے. تو سارے لوگ مل کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ ہی ہیں جو اللہ سے ہماری سفارش کر سکتے ہیں, دیکھیے ہمارا کیا حال ہے, اللہ سے سفارش کر دیجئے کہ اللہ ہم سے یہ پسینے والا یہ عذاب ہم سے ہٹا لے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے نیچے سر کو اپنے ٹیک دیں گے, سجدے میں چلے جائیں گے اور ایسی اللہ کی حمد و ثنا کریں گے, ایسی تعریف کریں گے جو آج تک کسی انسان نے نہیں کی اور نہ کوئی کر سکے گا. ایسی تعریف کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا یا محمد ارفع رأسک سل تعطا واشفع تشفع, اے محمد اپنا سر اٹھاؤ, مانگو کیا مانگتے ہو تمہیں دیا جائے گا, سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. اللہ اکبر. یہ حدیث بیان کر کے میں آپ کو جو بات بتلانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اس طرح کے ماحول میں, اس طرح کے موقع پر سفارش کرنے کے لیے قرآن مجید بھی آئے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. لوگوں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو, یہ قیامت کے دن تمہارے لیے سفارش بن کر آئے گا. اور نبی نے قرآن مجید میں سے خاص کر کے 2 سورتوں کا ذکر کیا اور کہا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کیا کرو, یہ 2 سورتیں قیامت کے دن تمہارے لیے بادل کا کام کریں گی, تمہیں سایہ دیں گی. میرے بھائیوں یہ وہ نبی جو اپنی امت کے لیے اتنے رحمت والے ہوں گے, جہاں سب انبیاء نفسی نفسی کا اعلان کریں گے کہ اللہ مجھے بخش دے بس, یہ نبی اپنی امت کے بارے میں کہیں گے یا رب امتی امتی, اے اللہ میری امت کو بچا لے, میری امت کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. لیکن یہی نبی, یہ بھی بات اپنی ذہن میں اچھی طریقے سے بٹھا لیجئے, یہی نبی ہوں گے جو اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کی شکایت بھی کریں گے. اللہ اکبر. اس کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان میں کیا. اللہ فرماتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شکایت کرتے ہوئے عدالت میں
رب حاکم ہوگا، رب عادل ہوگا، احکم الحاکمین فیصلہ کرنے والا رب ہے، اور مقدمہ دائر کرنے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور مجرمین کی کیا حالت ہوگی آپ اندازہ لگائیے۔ مجرموں کے بارے میں اللہ کے نبی کہیں گے اے اللہ یہ میری امت کے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا، قرآن مجید کو اپنے پیٹ میں چلا دیا تھا۔ میرے بھائیوں ذرا اندازہ لگائیے، اس کی جس شخص کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کیا اس کے بچنے کا کوئی امکان ہوگا؟ میرے بھائیوں اس غلط فہمی میں نہ رہیے، قرآن مجید کو اٹھائیے، اپنے ہاتھوں میں لیجئے، جائیے۔ اور میں یہ بات پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر کوئی ایسا شخص بیٹھا نہیں ہے جس کے گھر میں قرآن مجید نہ موجود ہو، بلکہ ہر مسلمان کے گھر میں قرآن مجید ہوتا ہے، لیکن جا کر کبھی اس کے اوپر پڑی ہوئی دھول بھی صاف کیجئے اور قرآن مجید کو پڑھیے، تاکہ آپ کے دلوں پر جو گرد و غبار اور دھول پڑی ہوئی ہے اللہ اسے صاف کر دے گا۔ میرے بھائیوں وقت اجازت نہیں دیتا، کافی وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی تو ہم سب مسلمانوں کو قرآن مجید کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن مجید کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرا جو کچھ بھی حکم ہو ہمیں اسے دل و جان سے تسلیم کرنے والا بنا، اور تیرے ہر حکم سے ہمیں ہر اس حکم سے بچنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو نے منع کیا ہو۔ وآخر دعوانا الحمد